سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں. مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ. اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے. تنقید نہیں ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے. آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں, اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا تراب, تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر, نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص نے انکار کر دیا. تو ابھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کون سی چیز مانے ہے کہ آپ حضرت علی کے اوپر لعنت نہیں کرتے, ان پہ سب و شتم نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا معاویہ میں نے 3 باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا علی کے بارے میں ایسی سنی ہیں کہ اگر ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعد ابن ابی وقاص, وہ شخص ہے جسے جنت کی بشارت ملی ہوئی, اشرا مبشرہ میں سے ہے. خود مولا علی کا قول ہے بخاری اور مسلم میں کہ میں نے سعد ابن ابی وقاص کے علاوہ کسی شخص کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی کہ میرے ماں باپ اس پر قربان ہو. سعد تو تیر چلا احد کے موقع پر. ان کا نام ہے سعد ابن مالک, اور سعد ابن ابی وقاص بھی انہی کا نام ہے, یعنی ابو وقاص جو ہے ان کی کنیت تھی. اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے حضرت علی کی کوئی ایک فضیلت بھی مل جائے نا تو سرخ اونٹوں سے, جو کچھ دنیا ہے میں ہے اللہ کی نعمتیں, ان سے بڑھ کے مجھے محبوب ہو. معاویہ پہلی فضیلت یہ صحیح مسلم 6220, مشکات میں اس کا کچھ حصہ ہے صرف. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں اور بچوں پر سیدنا علی کو اپنی جگہ خلیفہ چھوڑا, اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ مولا علی نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی قتال یا جہاد میں شریک نہیں ہو رہے تھے. پہلا موقع اور آخری. سیدنا علی نے رونا شروع کر دیا. تو آپ نے ان کے لیے تسلی کے لیے فرمایا کہ کیا اے علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی یہ انبلیویبل چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سپورٹیو شخصیت کس کی تھی؟ ہارون علیہ السلام کی. ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کو یار غار کہتے ہیں نا, لیکن یہ الفاظ ان کے بارے میں بھی نہیں آئے. سیدنا عمر کے لیے بھی ایک حسن درجے کی روایت ہے, اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے, وہ ترمذی کی, کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا, وہ بھی ترمذی میں ہے. لیکن یہ تو بخاری مسلم دونوں میں مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں شروع کی حدیث ہے, اور میں مسلم والا طریق پڑھ رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. معاویہ دوسری فضیلت سن. غزوہ خیبر کے موقع پر جب شکست ہو گئی تھی اور فتح نہیں مل رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات اس بات میں کہ تصور سے نہیں سوئے کہ وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. ون وے ٹریفک نہیں. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے بھی خواہش ہوئی کہ وہ شخص میں ہوں. علی حبیب رسول اللہ وابن عمہ واخوہ. ایک وہ جعلی روایت ہے نا کہ جی وہ حضرت ابوبکر کے لیے کہا کرتے تھے کہ جی میری جو ہے وہ پوری زندگی کی نیکیاں لے لی جائیں اور غار ثور کی ایک نیکی. وہ جعلی روایت, جھوٹی روایت ہے. شیخ البانی, شیخ زبیل زئی صاحب دونوں اس کو جھوٹی روایت کہتے ہیں. مشکات میں آپ تحقیق دیکھ لیں, اور وہ ہے بھی دور کی کتاب میں, سنن کبری البیہقی کے اندر موجود ہے. اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے رشک آئے گا. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے صبح بلایا علی کی طرف, پیش کیا گیا, شعب چشم تھا, لعاب دان لگایا, دعا فرمائی, اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی, اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی خیبر کے.
تیسرا موقع فرمایا کہ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور یہ مباہلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے. یہ تبوک کے بھی بات کا ہے، 9 ہجری کے اینڈ کا ہے، یہ 10 ہجری کا، 11 کے سٹارٹ میں آپ کی وفات ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نجران کے عیسائیوں کے سامنے آپ نے دلائل رکھے، اس کے باوجود وہ ضد پہ اڑے رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 61 میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اے نبی علیہ السلام اس کے باوجود اگر یہ عیسائی آپ سے جھگڑا کریں بعد اس کے کہ آپ کے پاس ڈیفینیٹ علم آ چکا ہے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، یعنی قرآن. فَقُلْ تَعْلَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو ان سے پھر فرماؤ ایز اے لاسٹ ریزارٹ کہ لے آؤ اپنے بیٹے، ہم بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم بھی اپنی عورتیں لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتیں لے آتے ہیں. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم خود بھی آ جاؤ، ہم بھی خود آ جاتے ہیں. ثُمَّ نَبْتَهِلْ، اس کے بعد ہم گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ادھر ہی جھوٹے برباد ہو جائیں. اس کو کہتے ہیں مباہلہ. اب اس آیت میں تھا بیٹے لے آؤ، عورتیں لے آؤ، خود آ جاؤ. تو عورتیں تو نبی علیہ السلام کی بیویاں 9 موجود تھی، ایٹ لیسٹ 9 تو تھی، ان کو نہیں لے کے آئے. کس کو لے کے آئے؟ سیدنا حسن، حسین، سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ، اور 5ویں آپ خود، وہی پنجتن پاک. اور پھر سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو پیش کرتے ہوئے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ویسے تو بیویاں بھی اہل بیت ہیں لیکن یہ اسپیشل پروٹوکول والے اہل بیت ہیں. اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ 3 فضیلتیں سنائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے جب انہوں نے ان کو سب و شتم پر ابھارا.